ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جامعہ خمیس بن مبارک مودی مسجد ڈی جے ہلّی بنگلور میں اعلان کے مطابق جلسے تکمیل حفظ قرآن و مجید اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جس اجلاس کا اعلان کیا گیا تھا، کل پورے شان کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا اور منعقد ہوا۔ اس پرنور مجلس میں جہاں مذکورہ مدرسے کے حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی اور ان کا آخری سبق سنا گیا، وہیں پر اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد ابو طالب رحمانی دامت برکاتہم نے پوری طرح سے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کو منشیات سے پرہیز کرنے، مساجد کو مرکز بنا کر کے بہترین انداز میں معاشرے کی اور سماج کی اصلاح کرنے، نوجوانوں کی اصلاح پر توجہ دینے کی حدیث اور قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہاں بیان دیا اور پرمغز انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر مدرسہ دارالفلاح جامعہ خمیس بن مبارک مودی مسجد کے امام مولانا فردوس صاحب اور ان کو تعاون کرنے والے دیگر ذمہ داران مسجد و مدرسہ اس موقع پر شریک رہے، اور اہلیان محلہ بھی بڑی تعداد میں مسجد میں اس پرنور محفل میں شریک ہوتے ہوئے جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ اس اجلاس کی کچھ جھلکیاں اور مولانا محترم کے بیان کی کچھ کلپس آپ یہاں پر سن سکتے ہیں۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز اتوار 26 جنوری بعد نماز مغرب مدرسے دارالفلاح احاطہ جامعہ خمیس بن مبارک مودی مسجد ڈی جے ہلّی میں تکمیل قرآن و اصلاح معاشرے کے عنوان پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس کے اندر مہمان مقرر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی دامت برکاتہم نے پرمغز خطاب کیا اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیاں اور پھیلے ہوئے چیزوں کو بتا کر سامعین کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے خاندان کی اصلاح کریں۔ اس جلسے میں جہاں پر الحمدللہ ڈی جے ہلّی کے علماء، خطبہ اعظام اور عوام الناس کا جمع غفیر رہا، اور اس کے اندر مدرسے دارالفلاح کے 2 طالب علموں نے اپنا آخری سبق حضرت والا کو سنا کر حفظ کی تکمیل کی، اور ہمارے اس مدرسے کے اندر الحمدللہ غیر اقامتی ادارہ ہے جس کے اندر صرف محلے ہی کے بچے حفظ کرتے ہیں۔ مکتب بھی قائم ہے جس کے اندر اسکول کے بچے آ کر عصر بعد، مغرب بعد، فجر بعد تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسے میں غیر اقامتی ادارہ ہے جہاں پر فجر سے لے کر شام تک طلبہ رہتے ہیں، 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، اور جس میں بچے جہاں دینی علوم حاصل کرتے ہیں وہیں پر دنیاوی عصری علوم بھی حاصل کرتے ہیں، جیسے انگریزی ہے، کنڑ ہے، اردو ہے۔ اس پر بھی الحمدللہ بچوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ دعا بھی فرمائے اللہ پاک اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جن احباب نے بالخصوص مدرسے کے ذمہ داروں نے اور اسی طرح نوجوانوں نے جو اس جلسے میں ہمارے معاون رہے، اللہ ان سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، آپ کا یہ علاقہ، اس کے تعارف مختلف طریقوں سے کرائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈی جے ہلی کا علاقہ مسلمانوں کی اچھی آبادی پر مشتمل علاقہ ہے. نگاہوں کی باتیں ہیں، آدمی کے اپنے انداز ہیں، زبان کی باتیں دل کے چھپے ہوئے راز کو سامنے رکھ دیا کرتی ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور رہتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ رہتے رہیں گے، چاہے کباب کے ساتھ رہنا ہو یا کباب کے بغیر رہنا ہو. کچھ جگہوں پہ میں گیا پچھلے دنوں تو مجھے کچھ کباب کھلائے گئے، تو میں نے کہا میں تو بچپن سے کباب کھا رہا ہوں. مسلمان اگر کباب کے ٹیسٹ کو نہ جانے تو اس کا ڈی این اے گڑبڑ ہو جائے گا. تو میں نے کہا بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس چیز کا کباب ہے. تو بتانے والے نے بتایا حضرت یہ آلو کا کباب ہے. میں نے کہا شکر اللہ کا، میری قوم نے متبادل ڈھونڈنا شروع کر دیا. سوچئے کہ جو آلو 20 روپے کلو ہو، اگر میری قوم بھی اس کے پیچھے پڑ گئی تو اس کو 70 روپے کلو ہونے سے کوئی روک سکتا ہے؟ تو یہ نیشن کے انٹرسٹ میں ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ کھانے دیا جائے، ورنہ سبزیاں 5 گنی زیادہ مہنگی ہو جائے گی. یہ نیشن کے انٹرسٹ میں ہے. یہ میں راشٹریتا کی بات کر رہا ہوں، دیش بھکتی کی بات کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے جو دوسرے، دیکھو ہمارا کوئی پرابلم نہیں، ہم یہ بھی کھا سکتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، ہے نا. پرابلم ان کے لیے ہے جو اس کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتے. تو ہم تو ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے چیزیں سستی رہیں. آپ بتائیے اچھا سوچ رہے ہیں برا سوچ رہے ہیں؟ اب آپ اگر ہماری چیزوں پر روک لگاؤ گے تو ظاہر ہے بھوکا آدمی تو رہے گا نہیں، کچھ نہ کچھ تو کھائے گا نا. یہ نہیں کھائے گا بولو تو پھر ہم آلو کھائیں گے، بیگن، وہ تو آج بھی کھاتے ہیں لیکن پھر زیادہ کھانے لگیں گے. تو آج ہم کھا رہے ہیں تو اس کی قیمتیں لمٹ میں ہیں. اگر دیش کے سارے مسلمان بیچارے اسی کا قیمہ، اسی کا کباب، آلو کا کباب، کدو کے کوفتے اور بیگن کے قیمے اگر اسی کے پیچھے پڑ گئے تو سوچو اس دیش کا کیا حال ہوگا. اس لیے اس دیش کے حق میں ہے کہ جس کو جو پسند ہے وہ تہذیب کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں خاموشی سے کھاتا رہے،
اور دوسروں کا سمان اور احترام اور ریسپیکٹ کرتا رہے. یہی تو مانوتا ہے نا, یہی تو انسانیت ہے. یہ تو انسانیت نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں وہی کرو, دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ڈی جے ہلدی جیسے علاقے ہندوستان بھر میں ہے اور رہیں گے, اور پیار سے رہیں گے, اور دوسرے سماج کے سمان اور محبت کرتے ہوئے رہیں گے. لیکن نظریہ ہے دیکھنے کا. الیکشن کے زمانے میں جب نیتا ہمارے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہماری جان ہیں, آپ ہماری طاقت ہیں, آپ ہمارے پاور ہیں, آپ کا ووٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ علاقہ کہاں جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی ان کو پاکستان نظر آ جاتا ہے. کیا مانسکتا ہے, کیا مینٹیلٹی ہے ہمارے ملک میں کہ سب منی پاکستان ہے. نہیں, مسلمان ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا. مسلمان نہ منی, نہ چھوٹا, نہ بڑا. مسلمان جہاں رہتا ہے وہ مسکراتا ہوا ہندوستان کہلاتا ہے. بعض لوگ ہمارے بھی سے کہتے ہیں صاحب یہاں پوری آزادی ہے. کس چیز کی آزادی ہے بھئی؟ اپنے گھر میں آدمی کھائے گا نہیں, کھانے کی آزادی نہیں. لیکن اگر مسلمانوں کے محلے میں کرائم کی آزادی ہے تو یہ آزادی نہیں ہے, یہ تباہی ہے. اگر مسلمانوں کے محلے میں جھوٹ بولنے کی آزادی ہے تو یہ آزادی نہیں, یہ تباہی ہے. ہم اسے آزادی نہیں کہتے. دوسری دنیا سمجھتی ہے آپ کا مسلم علاقہ, ہمارا مسلم علاقہ جو کنجسٹڈ ہو جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے, ایک پھیلنے کے باوجود کثیر, اور روڈ اور سڑک بلاک ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ کو ٹھیک کیا جائے. کارپوریشنز, میونسپالٹی کی بڑی ذمہ داری ہے کہ گلی کوچے کو صاف رکھا جائے. لیکن اگر کوئی اپنی ذمہ داری کو پوری نہ کرے تو ہم کیا اپاہج ہیں؟ ہم کیا گئے گزرے ہیں؟ میری قوم کے لوگوں, میرے نوجوانوں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ تمہاری آبادی کو منی پاکستان کہتے ہیں ان کے منہ پہ زوردار جواب دے کر کہو ہندوستان یہی سے مسکراتا ہے. یہ جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں, ہندوستان کے کسی گلی میں پاکستان نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. جہاں ہے وہیں رہے گا, جس کو جانا ہے وہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی جج کہہ دے, سوچئے ذرا کہاں جا رہا ہے یہ ملک, اور اس میں ہم کیا کر سکتے وہ طے کیجئے. ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں تم اس دیش پر بوجھ مت بنو, برڈن. وہ کیسے؟ ہر بات پہ پولیس اسٹیشن, ہر جھگڑے پہ پولیس اسٹیشن. کیوں؟ پولیس والوں کو آپ انسان نہیں سمجھتے؟ پولیس والوں کو آپ اپنا بھائی بہن نہیں سمجھتے؟ بیچاروں پر کتنا پریشر ہے, علاقے کا پریشر, پولیٹیکل پریشر. کوئی وی وی آئی پی مومنٹ آ جائے تو اس کا پریشر, کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کے پریشر. بھائی اتنے سارے پریشر میں ہمارے پولیس والوں کی چھٹیاں نہیں ہیں, ان کو چھٹی نہیں ملتی, ان کو آرام نہیں ملتا. وہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہیں دے پاتے ہیں. مسلمانوں آپ ایک کام کر سکتے ہو انشاءاللہ, وہ کام یہ کر سکتے ہو کہ ہم ہر جھگڑے کو, ہر فساد کو, ہر دل کے تلخیوں کو, ہر برے تجربے کو, ہر غم اور غصے کو مسجد کے صحن میں فیصلہ کر لیں گے. اپنے پولیس والے بھائی بہنوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے. آپ بات سمجھ گئے میری یا نہیں سمجھے؟ اردو ٹھیک سے سمجھتے ہیں؟ نانو چنا یہ دی اردو ماترتے نہیں, اس سے زیادہ نہیں.
آپ بوجھ مت بنو، پولیس اسٹیشن پر آپ بوجھ مت بنو، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہر بات پہ وہاں پہنچ گئے، یہ آپ پولیس والوں پہ رحم کر سکتے ہو، اور اپنی ہر چیز کو اپنے مسجد کے صحن میں 2-4 آدمی مل کر بیٹھ کر اپنی باتوں کو آگے پیچھے کر کر، تھوڑا جھک کر تھوڑا جھکا کر، کسی کو ڈانٹ کر کسی کو سمجھا کر، ہم روز مرہ کے مسائل کو اگر حل کر لیں تو 70% پریشر فری ہو جائیں گے ہمارے پولیس اسٹیشن والے۔ تو آپ نے دیش کی سیوا کی کہ نہیں کی؟ بھائی آپ نے خدمت کیا کہ نہیں کیا؟ عدالت میں چلے جائیے۔ اب عدالتوں کا حال یہ ہے کہ کروڑوں کیسز پینڈنگ ہیں، کروڑوں۔ کیا صادق بھائی؟ ایکو بند کروائیے، مجھے لگ رہا ہے ایکو چل رہی ہے۔ عدالت میں نیچے سے لے کر اوپر تک، ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر آنریبل سپریم کورٹ تک کروڑوں کیسز پینڈنگ ہیں۔ ہمارے وکیل صاحبان کم فیس سے لے کر مہنگے فیس تک، 10,000 سے لے کر 10 لاکھ تک، اس سے زیادہ ہے تو بات 1 کروڑ کی ہے۔ اتنے فیس والے وکیل صاحبان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان رات بھر جگ کر فیصلہ لکھتے ہیں، رات بھر جگ کر۔ کیا ان کی زندگی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے بھائی بہن نہیں ہے؟ اس پر بھی مسلمان 2 انچ زمین کا کیس، میاں بیوی کے کیسز، آگے پیچھے کے کیسز۔ بھائی جو چیزیں محلہ کمیٹی سے ہم حل کر سکتے ہیں، مفتی صاحب کے مشورے سے حل کر سکتے ہیں، امام صاحب کے پیار سے حل کر سکتے ہیں، مسجد کمیٹی کے توجہ سے حل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر آپ عدالت پر بوجھ کیوں بنتے ہو؟ کیوں بنتے ہو بوجھ؟ آپ 2 چیزیں طے کر لیجئے آج انشاءاللہ کہ پولیس اسٹیشن پر بوجھ نہیں بنیں گے، کہیے انشاءاللہ، اور آنریبل عدالت پر بھی ہم بوجھ نہیں بنیں گے۔ بھائی ضرورت پڑے گی تو پولیس اسٹیشن بھارت کے سنویدھان کے مطابق کام کرتی ہے، ان سے مدد تو لینی پڑے گی ایک ناگرک ہونے کی حیثیت سے۔ ضرورت پڑے گی تو عدالت میں تو جانا ہی ہے، عدالت سے انصاف لینے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہر چھوٹی باتوں کے لیے آپ ڈپارٹمنٹ کو ڈسٹرب کرو گے، پریشان کرو گے، تو وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں۔ ایک مسلمان وہ اچھا ہے جو دوسروں پر احسان کرے۔ تو آپ آج سے یہ احسان شروع کرو کہ پولیس تھانے پر اور عدالت پر آپ بوجھ نہیں بنو گے انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ حضرات کو؟ جی یہ آپ سمجھ گئے؟ میں جہاں سے بول رہا ہوں وہاں سے سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جس میں لیول پر بول سکتا ہوں اسی لیول پر بات ہوگی۔ آئیے، ہماری مسجدوں میں نماز کی طرف بلانے والی جماعت ہوتی ہے الحمدللہ، ہمارے محلے میں بچوں کو مکتب میں بلانے والی جماعت ہوتی ہے، سارا نظام ہمارے پاس ہے۔ ایک نظام اور ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہر مسجد میں مصالحت کی جماعت ہونی چاہیے۔ مصالحت کا مطلب 2 فریق کو ملا دینا، 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، 2 جھگڑے کرنے والوں کو آپس میں پیار کروا دینا۔ آپ اپنے محلے کو پرامن کیسے بنا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بڑے خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش مزاج الحمدللہ، آپ کی خوشی بھی اللہ کے لیے تھی، آپ کا غم بھی اللہ کے لیے تھا، بہت اچھے، بہت خوش مزاجی میں تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس وقت بہت تم سے خوش ہوں، کچھ راز کی بات پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں بتا دوں گا۔ ماں عائشہ نے فرمایا جو پوچھوں گی آپ بتا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم جو پوچھو گی میں بتا دوں گا۔ تو امی جان فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بہت اچھا ہے، آفر بہت پیاری ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے،
میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں؟ کہا کر لو۔ تو آپ اپنے والد حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئی اور کہنے لگی ابا جان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جو راز جاننا ہے عائشہ جان لو، تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ ابو جان میں کیا پوچھ لوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا ادب کے ساتھ کہ ساری باتیں تو معراج کی آپ نے بتا دی، کیسے گئے، کیا ہوا، کن سے ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی، سب ہوئی، لیکن وہ جو تنہائی میں اللہ سے آپ کی بات ہوئی تھی وہ بات آج تک ہمیں نہیں معلوم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ بات تو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی راز و نیاز کانفیڈنشیل میٹنگ کیا ہوئی تھی؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو معراج کی شب میں تنہائی میں میرے رب نے آپ سے کچھ کہا تھا وہ کیا کہا تھا، ذرا بتا تو دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اکیلے میں مجھ سے میرے مولا نے یہ کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دے گا وہ بغیر حساب کتاب کے میں اسے جنت ہی میں ڈالوں گا۔ عائشہ یہ جواب سن کر ابو جان کے پاس دوڑی اور کہا کہ میرے ابو جان، بابا جان، یہ راز کی بات معلوم ہوئی ہے کہ دو لڑے ہوئے آدمی کو جو ملا دے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بیٹی نے پوچھا ابو جان آپ روئے کیوں؟ فرماتے ہیں بیٹا رویا اس بات پر کہ اگر ملانے پر یہ اجر ہے تو لڑانے پر کیا سزا ہوتی ہے۔ لوگ لڑانے کی دلالی کھا رہے، لعنت ہے ایسے ٹکڑوں پر، نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ دو بھائیوں کو لڑا دے رہے ہو، باپ بیٹے کو لڑا دے رہے ہو، میاں بیوی کو لڑا دے رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہو۔ ڈرو اللہ سے، ورنہ خطرہ ہے کہ کئی نسلوں کی سکون غارت نہ ہو جائے۔ نسلوں کی بات کر رہا ہوں میں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے، وہ جرم نہ کیجیے۔ ہمارے پاس ایک مسجد کے مصلی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک وقت کا نماز گزرے اور اسے معلوم ہو جائے کہ میرے دو نمازی کے درمیان آپس میں سلام کلام نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی جتنے لوگ واپس جائیں گے، میں کچھ زیادہ سخت تو نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ سب کو معاف کر دیجیے۔ دوسری نماز کے آنے سے پہلے آپ اس فساد کو ختم کر دیجئے اور دونوں بھائیوں میں ملا دیجئے۔ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے نا بھائی، حرام ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول دیا جائے تو وہ سچ سے بڑی نیکی ہے، سچ سے بڑی نیکی ہے۔ اسلام میں سچ بولنا اللہ کی رحمت کو پانا ہے، لیکن دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے اگر کسی نے سچ بول دیا تو وہ سچ جھوٹ سے بھی بدتر ہے۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اور مسلمانوں کے علاقے میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ رہنے کے بعد بھی ہمارا دل ایک ساتھ نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ علاقہ ہمارا، ہم اپنے علاقے کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ملک ہمارا، یہ دیش ہمارا ہے۔ اس ملک کے ایک ایک بس، ایک ایک تنکا، دوسرے بھائی جو دوسرے دھرم کے ماننے والے، دوسری ذات اور برادری کے ماننے والے ہیں، وہ سب بھی ہمارے بھائی بہن ہیں۔ انہوں نے ہمارے اخلاق کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے ہمارے اخلاق کے اجالے کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ لیتے، جو اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو
دیا ہے. خدا کی قسم اگر وہ اخلاق ہم زمانے کو دکھا دیں تو زمانے کا فرعون بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ اگر امت اتنی اچھی ہے تو رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں تم نے اپنی خوبیاں دکھائی کیوں نہیں؟ پرابلم کہاں نہیں ہوتے دنیا میں؟ کہاں پرابلم نہیں ہوتے مجھے بتائیے. اللہ کا نظام ہے کہ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پائیں گی. اللہ کا نظام ہے 3 چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پائیں گی: پھول، خوشبو اور کانٹے. ہیں کہ نہیں ساتھ میں؟ گلاب جیسے حسین پھول کے دامن میں کانٹا دکھا دے کر اللہ نے بتا دیا کہ بے عیب صرف میری ذات ہے اور کوئی نہیں. دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والوں، رات کی تنہائی میں ذرا اپنے عیب پر ایک نظر ڈال لینا تو یہ دنیا تمہیں فرشتہ نظر آئے گی. یہ لوگ تمہیں فرشتہ نظر آئیں گے. دوسروں پر دیکھتے ہیں. حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے ولی، دہلی میں آپ آرام فرما ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی تھے اور قرآن کریم کے بڑے مفسر تھے. آپ اپنے شاگرد کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہے تھے تو معافی اور درگزر والی آیت پہ آئے کہ لوگوں معاف کر دیا کرو. تو حضرت نے اپنے شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمانے لگے، بیٹا اگر راستے میں تمہارے لیے کوئی کانٹا بچھائے تو تم اس کے لیے جواب میں کانٹا مت بچھانا. کیا فرمایا؟ اگر راستے میں کوئی دشمن تمہارے لیے کانٹا بچھائے تو کیا کرنا ہے؟ جواب میں کانٹا مت بچھانا. کیوں؟ آگے سنیے. اللہ والوں کی باتیں ایک ایک جملے میں صدیوں کی تاریخ کہہ جایا کرتے تھے. فرمانے لگے، بیٹا اگر تمہارے لیے کوئی راستے میں کانٹا بچھائے تو جواب میں تم اس کے لیے کانٹا مت بچھانا، ورنہ اگر دشمن نے بھی کانٹا بچھایا اور تم نے بھی کانٹا بچھا دیا تو اللہ کی ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹا بچھانے والے اگر 2 ہاتھ ہو تو کانٹا اٹھانے والے 20 ہاتھ ہو. اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ راستے میں ٹھوکر لگنے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پتھر وغیرہ تھا. صحابہ کی جماعت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر کنارے کر دیا اور کنارے کرنے کے بعد فرمایا صحابہ سے، آنے جانے والی راہوں پر تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو اگر دیکھو تو ہٹا دیا کرو، کیونکہ ہر گزرنے والے کی طرف سے اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ہر گزرنے والے، اب ہر گزرنے والے میں صرف انسان نہیں، جانور بھی ہے، اسے بھی ٹھوکر نہ لگے. مسلمانوں نے اس پر اتنا عمل کیا کہ یہودیوں کی ایک جماعت جا رہی تھی. اس لڑکے نے دیکھا کہ راستے میں کانٹا رکھا ہوا ہے. اس نے کانٹا اٹھایا اور کنارے رکھا اور اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ کانٹا گرا ہے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. اگر مسلمان گزرتا تو راستے صاف ہوتے ہیں. ہمارے راستے صاف کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری گلیاں صاف کیوں نہیں ہوتی؟ اب وہ مسلمان بھی انسانیت پر تقریر کر رہا ہے جو اپنے گھر کا کچڑا دوسرے کے آنگن میں پھینک کر آیا ہے. وہ مسلمان بھی مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے. کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی بڑا اچھا ہو. میرے ایک دوست امریکہ میں، جناب ابراہیم صاحب، انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ میں جس کالونی میں آیا ہوں وہاں نیا آیا ہوں، میرے سارے پڑوسی کرسچن بھائی ہیں. مجھے 6 مہینے کے لیے انڈیا جانا تھا تو میرے بنگلوں میں پھول ہیں، باغات ہیں، کیاری ہیں اور جانوروں کو دانہ پانی دینے کی جگہ ہے. تو مجھے فکر ہوئی کہ 6 مہینے میں نہیں رہوں گا
تو ان سب کو کون دیکھے گا؟ تو جا کر انہوں نے سامنے ایک مسٹر جان کے گھر میں بیل بجائی اور بیل بجا کر کہا کہ ہم آپ کے نئے پڑوسی ہیں، سڈن ہمیں انڈیا جانا پڑ رہا ہے، کیا آپ میرا خیال رکھیں گے میرے گھر کا؟ انہوں نے کہا ضرور رکھوں گا۔ خلاصہ واقعہ یہ ہے، ہر چھٹی کے دن وہ آدمی اپنا گھر بھی صاف کرتا تھا، ان کے باغان، ان کے لان کو بھی صاف کرتا تھا، ان کے باغ کو صاف کرتا تھا، پرندوں کے کھانے کی جگہ پر کھانا اور پانی رکھتا تھا۔ خوش ہو کر ابراہیم صاحب نے کہا کتنا خوش نصیب ہوں میں جسے اتنا پیارا پڑوسی ملا ہے۔ ہم نے کہا ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم خود دوسروں کے لیے اچھے پڑوسی بن جاؤ، بجائے اس کے کہ ہم تمنا کریں کہ کوئی ہمارے پاس آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا مکان تھا، وہ مکان بیچ رہے تھے۔ اس زمانے میں اس کی قیمت تھی 200 اشرفی۔ اس نے بورڈ لگایا کہ میرا مکان بکاؤ ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، مگر قیمت 400 اشرفی ہے۔ ایک خریدار نے آ کے کہا بھائی تو کیسا آدمی ہے، 200 بہت ہے، 400 کیوں رکھا؟ تو اس یہودی نے کہا 200 مکان کی قیمت ہے اور 200 امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوسی بننے کی قیمت ہے۔ جب یہ بات حضرت امام صاحب نے سنا کہ میرے پڑوسی یہودی نے میری اتنی قدر کی ہے، تو 400 اشرفی لے کے خود گئے اور فرمایا آپ کہیں مت جائیے، یہ ضرورت آپ کی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی ضرورت ہے، یہ پورے پیسے آپ لیجئے اور اپنے استعمال میں لے آئیے، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہ جائیے۔ آپ اندازہ کیجئے، آج ہم کھڑے ہو کر پانی ڈالتے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، آپ کو وضو بنانے سے کسی نے نہیں روکا ہے، مگر وضو کے چھینٹوں سے دوسروں کے کپڑے گندے کرنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو گوشت کھانے سے کوئی نہیں روکا ہے، مگر گوشت کی ہڈی آپ جہاں چاہے پھینک دیں، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ بہت لوگ حج میں گئے ہوں گے، اور نہیں گئے تو اللہ نصیب فرمائے، اور گئے تو اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو حج بیت اللہ کی مبرور حاضری نصیب فرمائے۔ قربانی کے موقع پر اگر میں آپ سے کہوں کہ کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں تو میری بات غلط نہیں ہوگی، اگر 1 کروڑ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگی۔ آپ کہیں پر خون کا ایک قطرہ دیکھتے ہیں؟ آپ کہیں پر گوشت کے ٹکڑے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ یہ اسلام ہے، تو اس اسلام کو اپنے محلے میں کیوں نہیں داخل کرتے؟ جو لوگ آج ہمیں تان مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں کوئی آنا نہیں چاہتا۔ میں ابھی ایک کشمیری بہن کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو بہن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی ملک میں رہتی تھی، غالباً جرمنی میں۔ وہ کہنے لگی میں اپنے بچوں کو اپنے ملک میں لے کر آئی تاکہ ہمارے بچے دین سیکھیں، لیکن اب دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ 8 کا ایگزام ہو جائے تو جلدی سے بھاگوں تاکہ میرے بچے جو دین سیکھیں کہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ اگر مسلمانوں کے محلے میں آدمی گالیاں دے رہا ہے، مسلمانوں کے محلے میں لوگ کھڑے ہو کر راستوں میں کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیوں؟ پورے ہندوستان میں صرف ہمارے ہی محلے میں 2 بجے رات تک دکانیں کیوں کھلی رہتی ہیں؟ کیوں کھلی رہتی ہے؟ کیا پرابلم ہے ہمارا؟ ہمارے نوجوان رات کے 1:30 اور 2 بجے تک دکانوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اس قوم کے نوجوان، اے میرے نوجوان دوستوں ساتھیوں، رات کے 2 بجے تک تم جگے رہو گے تو دن کی صبح میں اٹھ کر جنت کی ہواؤں کا حقدار کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ آپ بتائیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ اور یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ جو اللہ کے سسٹم کے مطابق چلے گا اللہ اس کو دیں گے، جو نہیں چلے گا اس کو نہیں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بیٹے نے سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ سسٹم کو فالو کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، بحر قلزم میں اللہ نے پانی دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھایا؟ پانی دکھایا اور راستہ دے دیا۔ فرعون پیچھے سے آیا، راستہ دکھایا اور پانی میں ڈبو دیا۔ یہ اللہ کی قدرت۔
آپ سسٹم کو توڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو دو چیزیں ماننی ہوں گی. تیار ہو جائیے ماننے کے لیے, اور اگر آپ آج نہیں مانیں گے تو کل اور پچھتانا ہوگا. میری قوم کے نوجوانوں, میری قوم کے بزرگوں, شریعت کے حکم کو مانو اور ملک کے قانون کی عزت کرنا سیکھ لو, بس اور کچھ نہیں. دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. لا بریکر کمیونٹی مت بنو. نہیں ہمارا محلہ ہے تو ہم نے سگنل کراس کر دیا, ہمارا محلہ ہے تو ہم جو چاہے کریں. آپ اس طرح سے اپنی کمیونٹی کو اور اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. محلے میں کھڑے ہو کر گالیاں دی جا رہی, چھوٹے چھوٹے بچے کیا سیکھیں گے؟ تو آپ اپنی نسلوں کو تباہ نہ کیجیے, نسلوں کو برباد نہ کیجیے. غریبی اپنی جگہ پر, بے ترتیبی اپنی جگہ پر. سسٹم کو بریک کر کر کوئی کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکتی, چاہے وہ تہجد میں رو رو کر دنیا سے رخصت کیوں نہ ہو جائے, مگر سسٹم کو فالو کرنا ہی پڑے گا. حضرت عیسیٰ نبی ونا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں بھیجے جائیں گے اللہ کی طرف سے, تو آپ سوچئے کہ آسمان سے اتارے جائیں گے, اور آسمان ایم جی روڈ میں نہیں ہے. آسمان کہاں ہے پتہ بھی نہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو, آپ میں سے کسی کو معلوم ہے آسمان کہاں ہے؟ ابھی تک پتہ نہیں آسمان کتنی دور میں ہے, واللہ ہی بہتر جانے. اس آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے, مگر کہاں اتارے جائیں گے؟ ملک شام کے شہر دمشق کے جامع مسجد کے چھت پر اتارے جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ مسجد کی چھت کتنی دوری ہوتی بھائی؟ بہت ہوگا 200 فٹ, بہت زیادہ تو 200. اب 200 فٹ کہاں ہے, اور کروڑوں میل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر مسجد کے چھت پہ اتریں گے اور فرمائیں گے کہ اب سیڑھی لاؤ. تو یہ بات تو لاجیکل ہے نا کہ حضرت اتنی دور سے آ گئے تھے, تھوڑا ایک پاؤں نیچے رکھ دیتے, بات ختم ہو جاتی. سیڑھی کی ضرورت کیا ہے؟ سیڑھی کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیغام دیں گے کہ میں دارالاسباب میں داخل ہو چکا ہوں, اور سسٹم میں آنے کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ میری کائنات میں میرے سسٹم کو فالو کرو, سسٹم کو فالو کرو. یہ کرامت سے چیزیں نہیں بنتی. دعا اچھی چیز ہے, دعا عبادت کا مرض ہے, دعا خود بھی عبادت ہے. دعاؤں سے تقدیر بنائی جاتی ہے, دعاؤں سے اللہ کی رحمت مانگی جاتی ہے. لیکن اگر دو آدمی, دو مسافر کشتی میں جا رہا ہو, ایک مسلمان ہے اور دوسرا یہودی ہے, کشتی دریا کی طغیانی میں ڈگمگانے لگی, دونوں مسافروں نے دعا کیا اللہ بچا لے. مسلمان بھی پوری دعائیں پڑھ رہا ہے, یہودی بھائی بھی پوری دعائیں پڑھ رہا ہے, دونوں موت کے خوف سے دل سے دعا مانگ رہا ہے, مگر کشتی پلٹ گئی. بتاؤ ان دونوں میں بچے گا کون؟ دعا دونوں نے کی تھی, مگر بچے گا وہی جسے تیرنا آتا ہے, تیرنے والا بچے گا. مسلمانوں, کامیابی کے جھنڈے گھر کے چھت پر نہیں لگائے جاتے ہیں, کامیابی کے جھنڈے انسان کے دلوں پہ گاڑے جاتے ہیں. اس دنیا کا سب سے خوبصورت پودا, اس کا نام محبت ہے, اور محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگائے جاتے ہیں. وہ اگانا سیکھ لیجئے کہ اپنے محلے کو, آپ کو جن کو ووٹ دینا ہے دیجئے, آپ کے ایم ایل اے صاحب, آپ کے کونسلر صاحب, سب کو عزت دیجئے, مگر اپنے گھر کی خبر خود رکھیے کہ ہمارے گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے. اپنے محلوں کو جھگڑوں سے پاک کیجیے. اتنا غصہ کیوں ہے ہمارے پاس, بات بات پر جھگڑا. اپنے غصے کو قابو میں رکھو. اگر غصے قابو میں نہیں رہے تو تمہارے غصوں کی سزا, تمہارے غصے کی لمحوں کی سزا کہیں تمہاری اولاد کو برسوں نہ ملتی رہے. ہمیں ریئیکشن بھی کرنا سیکھنا ہوگا, ہمیں سسٹم کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنی ہوگی. سماج سیوی کمیٹی, آرگنائزیشن, ویلفیئر, ان کمیٹیوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو بڑا کرنا پڑے گا. اور تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے کمانے والے بن جائیں,
تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک تعلیمی یافتہ انسان ایسا بنے کہ وہ اپنے اجالے اور روشنی سے 10 مزید بچوں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی مسجد میں بیت المال قائم ہونا چاہیے، آپ کے پیسے آپ کے بیت المال میں جمع ہوں، اور اس بیت المال کی کمیٹی محلے کے لوگوں پر بنائیے گا، آل انڈیا مت بنائیے گا۔ آل انڈیا بنائیے گا، کون آپ کو بیچ کے راجیہ سبھا چلا گیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ملت فروشوں کی کمی ہے۔ آپ اپنی مسجد میں بیت المال بنائیں۔ مجھے بتائیے مدینے میں کہاں بیت المال تھا؟ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولیابی کروائی تو زکوٰۃ کے مال جو وصول کراتے تھے وہ کہاں جمع ہوتے تھے بتاؤ؟ مسجد نبوی میں، مدینے کی مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ ہمارے محلے میں، میں پورے بنگلور کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف پورے ڈی جے ہلی میں نہیں، آپ کے ڈی جے ہلی میں تو ماشاءاللہ بہت مسجدیں ہوں گی، کتنی مسجدیں جی؟ ماشاءاللہ، اگر ایک ایک دن بھی نماز پڑھے ایک مسجد میں تو چلہ کراس کر جائے گا۔ بولیے کراس کرے گا ہی نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ اپنی مسجد میں بیت المال قائم کیجئے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی خیرات، آپ کے صدقے، آپ کے عطیات اس بیت المال کے حوالے کیجئے۔ بیت المال کی کمیٹی اس کو سنبھالے گی علماء کی نگرانی میں، مفتیان کرام کے مشورے سے۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں آس پاس سامنے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، دائیں 40 گھر، بائیں 40 گھر، کتنے گھر ہوئے بھائی؟ 160 گھروں کا پارلیمنٹ ہماری مسجد ہے۔ اب یہ مسجد آپ سروے کرواؤ کہ 160 گھر میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی اپہج تو نہیں ہے، کوئی معذور تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی لاوارث تو نہیں ہے۔ یہ کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ نماز پڑھ کر سلام پھیرا ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھائی میرا آپریشن ہونا ہے، مجھے پیسے دیجئے۔ میری قوم کے لوگوں، اگر ایک مسلمان بھی مجبوری میں بھیک مانگ رہا ہے تو یہ پوری قوم پر اس کی لعنت آئے گی۔ اگر ایک مسلمان عورت مجبوری کی بنیاد پر برقع پہن کر عزت بیچ رہی ہے، پوری قوم گنہگار ہے۔ اس کے گناہ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، پوری قوم گنہگار ہو جائے گی۔ ایک بچے، والد بیمار ہے تو بچے نے پڑھائی چھوڑ دی۔ یہ بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے کو بھیک مانگنے سے محفوظ بنائے۔ اس کے محلے کا کوئی آدمی بھیک نہیں مانگے گا، اس کے محلے کی کوئی بیوہ عورت، طلاق شدہ عورت، متعلقہ عورت، مجبور عورت بھیک نہیں مانگے گی۔ مسجد کمیٹی کی بیت المال اسے پینشن دے گی، اسے وظیفہ دے گا۔ بھکاریوں کو ختم کر دیجئے، بھیک کوئی نہ مسجد کے اندر مانگے نہ مسجد کے باہر مانگے۔ مسلمان بھکاریوں کی جماعت کا نام نہیں ہے، قیادت اور بادشاہت کا نام ہے۔ ہم نے 75 سالوں میں جس تیزی کے ساتھ بھیکاری پیدا کیے ہیں، اگر اس تیزی کے ساتھ ایک آدھ ٹیچر بھی ایمانداری سے بنا لیتے تو ہماری قوم کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ مگر بھیک مانگنے سے فرصت نہیں۔ زکوٰۃ یہاں جمع کیجیے اور مدرسوں کو فریش پیسہ دیجیے۔ ہر کام 2.5% میں، ہر کام 2.5% میں، مدرسہ چلے گا 2.5% میں، امام صاحب کو ہدیہ 2.5% میں، مریضوں کی دوا 2.5% میں، بیوہ کی بیٹی کی شادی 2.5% میں، سارا کام 2.5% میں۔ یہ 97.5% برتھ ڈے میں کیک کاٹ کر ناچنے کے لیے رکھا ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کیا؟ مسلمانوں اپنی کمائی میں کم سے کم 10% نکالو انشاءاللہ، کم سے کم 10% نکالو۔ 2.5% بیت المال میں زکوٰۃ کے ڈالیے۔ کوئی بچہ جیل میں بند ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی بیوہ پر، اس کے گھر میں اس کی بیوی پر، اس کے بچوں پر کیا گزر رہی ہے۔ قرآن نے حکم دیا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے غلاموں کو آزاد کرواؤ، قیدیوں کو آزاد کرواؤ، مگر نہیں۔ ہمارے یہاں ہر کام کے لیے الگ الگ چندے ہونے لگے ہیں۔ آندھی آئے تو الگ چندہ، طوفان آئے تو الگ چندہ، آگ لگے تو الگ چندہ، سیلاب آئے تو الگ چندہ۔ کب بند ہوگا بھائی یہ دھندا؟ یہ دھندا کب بند ہوگا؟
میرے بزرگوں اپنی غریبی ختم کیجیے. یہ جو سود پہ پیسے لیے جا رہے, آپ کو پتہ ہے مسلم عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہم بڑے حاجی صاحب نمازی صاحب بنتے, آپ سب تو بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ کے سامنے ہوں, میں اس قوم کا ایک فرد ہوں, میں اس قوم کا گنہگار ہوں, میں مجرم ہوں اپنی قوم کا, کہ جس قوم کی بہن بیٹیاں بینکوں سے لون لے کر چکانے کے نام پر اپنی عزت کو بیچ رہی ہوں. مجھے اس قوم کے مالداروں سے نفرت ہے. گھر گھر میں قرضے بانٹے جا رہے. آپ نے کبھی خیال نہیں کیا کہ آپ کی نسلیں خراب ہو رہی ہیں؟ آپ کی نسلیں خراب ہو رہی ہیں. جس قوم کی نسل خراب ہو جائے وہ قوم عزت دار بھی رہا کرتی ہے. زکوٰۃ کا اتنا بڑا انتظام اللہ نے ہمیں دیا, اس کے باوجود میری قوم بھیک مانگ رہی ہے. زکوٰۃ اللہ نے اتنا بڑا نظام دیا, اس کے باوجود میری قوم اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے. ہماری بہنیں گھروں میں لون لے کر اپنے شوہروں کی عزت کو تار تار کر رہی ہیں. یہ غیرت کی بات نہیں ہمارے لیے, ہمارے لیے غیرت کی بات نہیں ہے. یہ سارا قصور ہے حکومت کے ہے, ہمارے کوئی قصور نہیں ہے. ہم اپنی عادتوں کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کے محلے میں نشے کا کیا کام ہے؟ مسلمان جو پوری دنیا کو راہ دکھانے کے لیے آیا تھا, وہ ایک گلاس پی کر پڑا ہوا ہے. یہ میری پوری قوم کے لیے شرمندگی کی بات ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا, ایک ایک گھر کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اپنے بیت المال کو اتنی طاقتور بنا دیجیے آپ انشاءاللہ کہ اگر آپ کے محلے میں 100 غریب بے گھر ہوں تو آپ کا بیت المال ان کو گھر خرید کر دے گا انشاءاللہ. تیار ہو جائیے, اور دوسرے محلے کو دیکھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بچوں کو اگر دوڑنا سکھانا ہے تو گود میں مت لیا کرو, زمین پر گرا کر دوڑایا کرو. دوسرے محلے کو پیسے مت دیجیے, کہیے کہ سسٹم آ کے ہم سے سیکھ لو اور اپنے محلے میں بھی کرو. بھائی فرق اتنا ہوگا کہ آپ کا فنڈ زیادہ ہوگا, ان کا فنڈ کم ہوگا, مگر کچھ تو ہوگا. چلنا تو سیکھو. آپ مجھے بتائیے, اگر زکوٰۃ کا یہ اجتماعی نظام بیت المال میں قائم ہو جائے اور 10-15 سالوں میں پورے ہندوستان میں سسٹم آ جائے انشاءاللہ, تو کیا آپ کو ایک بھیکاری نظر آئے گا؟ بتائیے مجھے, آپ کو ایک بھیکاری نظر آئے گا؟ بھیکاری تو دور کی بات ہے, پھر مسلمان غریب بھی نظر نہیں آئے گا. پھر ایک وقت ہوگا, پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اسی ملک میں اس زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے ادا کرنے کی برکت سے اور ملت کی خدمت کی برکت سے اللہ ایک وقت وہ بھی لائے گا جب تمہارے محلے میں چائے بیچنے والا یہ کہے گا امام صاحب کی تنخواہ چندے سے نہیں, ذاتی ہمارے اکاؤنٹ سے جائے کرے. یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ, مگر کرے تو ہم نے سوائے بھیکاریوں کے اور کوئی پروموٹ نہیں کیا. اور یہ بھیک مانگنے والوں کو معلوم ہے کون سی مسجد میں بزنس کتنی ہوتی ہے, سب بھیکاریوں کو معلوم ہے. اور یہ جو پیشہ ور بھیکاری کھڑے ہوتے ہیں نا, ان کو بھیک دے کر آپ نیکی نہیں کر رہے, گناہ کر رہے ہیں. آپ کے مال برباد ہو رہے ہیں. ان پیشہ ور بھیکاریوں کو آج 1 لاکھ روپے دے دو, یہ اس 1 لاکھ روپے کو ٹھکانے لگا کے پھر دوسرے دن ہی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا. آپ ان پیسوں کو نہیں, مسجدوں میں زکوٰۃ صدقے کا باکس رکھیے, روزانہ صدقہ کرو. آپ اپنے بچوں سے کراؤ, اپنے بیوی کی طرف سے, بچوں کی طرف سے اس بکسے میں ڈال دو صدقے کی رقم کہ اللہ یہ ہذہ صدقہ. اب اس صدقے میں اب وہ مسجد کمیٹی بیماروں کو کیسے دینا ہے, وہ اپنے محلے کا پورا خیال رکھے. ضرورت پڑے تو ایک ایک بیوہ کے گھر میں پینشن جائے, مہنگائی کا خیال رکھتے ہوئے, تاکہ وہ بیوہ برقع پہن کر دوسرے محلے میں بھیک نہ مانگے. یہ نظام بنانا پڑے گا ہمیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہوں گے, دولت ہی دولت ہوگی, اور پھر کھڑے ہو کے آپ کیا کرو گے پتہ ہے؟ پھر آپ اخبار میں پڑھیں گے, آپ نے اخبار میں دیکھا یا آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ مہاراشٹرا میں ایک علاقہ ہے, وہاں ہماری بہنیں کسی بھی دھرم کی ہوں, کسی بھی ذات کی ہوں, لیکن ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, وہ بیچاری سر پہ گھڑا لے کر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر سے پانی لانے جا رہی ہے. ڈی جے ہرلی کے لوگوں نے دیکھا کہ اچھا اتنی دور جانا پڑ رہا ہے پانی لینے کے لیے, واہ. آپ نے کہا چلو 2 کروڑ روپے لے کے آپ وہاں پہنچ گئے ماشاءاللہ, اور محلے میں آپ نے پانی کا انتظام کر دیا. بتاؤ یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟
آج تو ہم مانگنے والی قوم بنے ہوئے کہ مائنورٹی ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن میں بھائی کتنا فنڈ ہے، مائنورٹی کمیشن میں کتنا فنڈ ہے، وقف بورڈ میں کتنا فنڈ ہے۔ ارے یہ بادشاہ کی قوم یہ بھکاری کب سے بن گئے؟ یہ جتنے فنڈ گورنمنٹ دے رہی ہے نا اس کا 20 گنا زیادہ ٹیکس ہم اس ملک میں پے کرتے ہیں الحمدللہ۔ 20% منیمم کہہ رہا ہوں۔ مجھ جیسا معمولی مولوی بھی ٹیکس پیئر ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا کیجیے آپ سبوں کے لیے، آپ ٹیکس دیتے، آپ کو گورنمنٹ گرانٹ پر کیا چلنا ہے؟ یہ جو آج وقت کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، اگر یہ وقف بورڈ والے ماشاءاللہ تھوڑے بہت اور ایماندار ہو جاتے تو یہ 6 لاکھ ایکڑ زمین رکھنے والی قوم جھگی جھوپڑی اور فلائی اوور کے نیچے نہیں رہتی، بلکہ یہ بھی اپارٹمنٹ میں رہتی۔ لیکن ہمارے ایماندار افسران سبحان اللہ، یہ جو الیکشن کے زمانے میں ہمارے کٹورے بدلے جاتے ہیں، تقدیر بدلی نہیں جاتی۔ ہر الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے جو بھیک مانگنے کا کٹورا ہے نا وہ 5 سال پرانا ہو گیا ہے، ہمیں جتانا، ہم نیا ٹاٹا اسٹیل کی بنی ہوئے کٹورے تمہیں دیں گے۔ یہ ہماری حیثیت ہو گئی۔ آپ اپنی مسجد میں اس کی مثال قائم کیجیے انشاءاللہ، پیغام دیجیے ہندوستان کو، مسلمان لینے والی اور مانگنے والی نہیں ہے، مسلمان مانگتا ہے اللہ سے، دیتا ہے اللہ کی مخلوق کو۔ پھر آپ تو نیشن کو بلڈ کریں گے انشاءاللہ، پھر تو آپ ملک کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اور سوچئے جس دن میری قوم بھارت سرکار سے کہے گی کہ آپ کے پلاننگ کمیشن میں جو ڈیزائن کیے جائے بھارت ڈیولپمنٹ کے لیے، اس بھارت وکاس میں ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے 500 کروڑ روپے، اس دن آپ داماد بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی بہت سارے گھروں میں ہیں آپ داماد، ایسی بات نہیں، لیکن وہ دوسری چیز ہے۔ دیکھو، اگر جوانی تمہاری کسی کو پسند آ گئی تو اپنی بیٹی کو ہی دے کر تمہیں داماد بنا لے گا، لیکن اگر تم نے دلوں کو جیت لیا تو تم لیڈر بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ ورنہ اس ملک میں تمہیں داماد تو بنایا جائے گا، لیڈر نہیں بنایا جائے گا۔ آپ دینے والے بنیے انشاءاللہ۔ اربوں کی زکاتیں ہماری کہاں جا رہی پتہ نہیں ہم کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ زکات کہاں جا رہی، میں تو خود بڑا پریشان ہوں کہ یہ زکات جا کہاں رہی ہے۔ اور جو کیلکولیشن ہے زکات کی فگر کا وہ تو میں بتا نہیں رہا ہوں، اگر بتایا تو کمپیوٹر چھوڑیے آپ کا دماغ پریشان ہو جائے گا، رات بھر سو نہیں پائیں گے آپ۔ جو میرے پاس کیلکولیشن ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی توفیق سے بات اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ملت کے درد کا احساس عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ میں خود ملت کا ایک فرد ہوں، اور اگر سچ بولتا ہوں الحمدللہ تو آپ کی دعاؤں کی برکت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں۔ ملت کی غریبی کو ختم کیجیے، مسجد میں محلے کا ایک نظام بنے، لیونگ اسٹینڈرڈ بنائیے کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ماں باپ، بیٹا اور بیوی بہو، کیا اخلاق رہے گا، کیا زندگی رہے گی۔ اس لیے ہماری زندگی کے تمام طور طریقوں کو بنانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے یا نہ کرے، مگر ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داری محلے کے تحت بھی پوری کرنی ہے، اور اپنے ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے انشاءاللہ۔ نبھائیں گے انشاءاللہ۔ قانون کی پابندی کرے اور اپنی کمائی کو حلال بنائیں، فضول خرچی سے بچیں، اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کریں تو اجتماعی نظام بنائیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پوری دنیا میں اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام و خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ اس ملک میں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات برادری کے درمیان انسانیت کی بنیاد پر اچھے تعلقات اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ
اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔